السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مد واجب، مد جائز اور مد لازم۔ یہ کیسے مدیں بنتی ہیں اور ان کو کتنی مقدار میں کھینچا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن رکھیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں تو لگ بھگ 90% لوگ وہ غلط پڑھتے ہیں، مد وہاں کرتے نہیں ہیں، وہ مد متصل ہو یا مد منفصل ہو یا مد لازم ہو، تو وہاں پر کیوں کھینچنا ہے، یہ مد کیسے بنتی ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی مد جو ہوتی ہے مد متصل جس کو کہتے ہیں، جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اور یہ بنتی ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ جب بھی ان کے بعد یہ حمزہ آ جائے ایک ہی کلمے کے اندر تو یہ بڑی مد لگتی ہے، جس کو ہم مد متصل کہتے ہیں، مد متصل۔ تو یہ مد جو ہے مد واجب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے الف مدہ کے بعد، دیکھو الف خالی ہے تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ جب اس کے بعد حمزہ شکل میں آیا ہے تو مد متصل لگی ہے۔ اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 4 الف کی مقدار کے برابر کم از کم۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ جاء، جاء، وقف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑھا جائے گا۔ جب آپ نے وقف کرنا ہوگا تو کیسے کریں گے؟ جاء، تو حمزہ ساکن پڑھا جائے گا، اس کی حرکت نہیں پڑھا جائے گا۔ اب آئیے دوسری مثال، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ حمزہ آیا ہے ایک ہی کلمے کے اندر، یہ بھی مد منفصل، یہ مد متصل کی علامت ہے۔ تو یہاں پر جو بڑی مد لگی ہے اس کو بھی 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ دوسری مثال ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ سیئت، دیکھو یہ یا مدہ کے بعد ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو، پہلے جو تھا الف مدہ کے بعد، اب یا مدہ کے بعد۔ تیسری مثال بھی دیں گے ہم آپ کو، وہ واو مدہ کے بعد ہوگی۔ جب بھی یا مدہ کے بعد حمزہ شکل میں آیا ہے تو مد متصل لگی ہے، جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سیئت، سیئت، یہاں پر تا آلریڈی ساکن ہے تو وقف کی صورت میں بھی ساکن ہی رہے گا۔ اب آئیے تیسری مثال، سو، دیکھو واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے یہ واو مدہ بن گیا۔ واو مدہ کے بعد جب حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر آیا، اس کے ساتھ آ گیا، متصل جڑا ہوا آ گیا، تو یہاں پر مد واجب ہوگا، یعنی 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سو، اب آئیے جو دوسری مد ہے مد منفصل۔ مد منفصل بھی حروف مدہ کے بعد ہی ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے بعد، لیکن یہاں پر حمزہ بشکل الف ہوتا ہے، اور وہ بھی دوسرے کلمے کے اندر۔ فی ایک کلمہ ہے، امرنا دوسرا کلمہ ہے، تو جب بھی حمزہ بشکل الف آتا ہے تو چھوٹی مد لگتی ہے، جس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں حروف مدہ یہاں یا مدہ کے بعد ہے، اسی طرح سے جو اگلی مثال ہم دیں گے اس میں الف مدہ کے بعد ہوگا، تیسری مثال بھی اس میں ہم دیں گے۔ دیکھو الف یا مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آیا ہے تو چھوٹی مد لگی، اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف کی مقدار کے برابر۔ فی امرنا،
फी अमरिना, तो खींच कर पढ़ा जाता है। तो दूसरी मिसाल इसकी है ला इलाहा, तो देखो यहाँ पर ला एक कलमा है, दूसरे कलमे इलाहा दूसरा कलिमा है, यानी दूसरे कलमे के शुरू में जब हमज़ा बशक्ल अलिफ आता है तो ये छोटी मद लगती है, जिसको 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ला इलाहा, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर खींचना है। तो अगर वक़फ़ करना होगा तो हा साकिन पढ़ेंगे, ला इलाहा, इस तरह से। तो आप ख़याल रखें जो छोटी मद लगती है इसका ख़ास ख्याल रखें। तो मिकदार एक मिकदार हमने मुतय्यन करके आपको बताई, यानी 3 अलिफ और मद्दे मुतसिल 4 अलिफ और लाजिम को 5 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो अब आइए तीसरी मिसाल, इन्ना अंज़लना, देखिए यहाँ पर हरूफ मद्दा के बाद देखो अलिफ खाली है, पिछले हरफ के ऊपर ना नून के ऊपर ज़बर है तो ना बन गया। तो जब हमज़ा बशक्ल अलिफ आ गया तो छोटी मद लगी है, जिसको मद्दे मुनफसिल यानी फ़ासले पर, जो हमज़ा फ़ासले पर होगा। फ़ासले का मतलब यह है कि इन्ना एक लफ्ज़ है, अंज़लना दूसरा लफ्ज़ है, तो इन दो के दरमियान जब गैप होता है तो ये छोटी मद लगती है। गैप मतलब इसका मतलब अपना है, इन्ना का बेशक, अंज़लना हमने नाजिल किया ये अलग लफ्ज़ है। तो जो पहले आपने पढ़ी थी इज़ा जाअ, वो एक लफ्ज़ के अंदर आया था हमज़ा बशक्ल हमज़ा, तो मद्दे मुत्तसिल लगी थी। यहाँ पर मद्दे मुनफसिल लगी है, हमज़ा बशक्ल अलिफ जब आता है दूसरे कलमे के शुरू में तो छोटी मद लगती है। इन्ना अंज़लना, इस तरह से पढ़ना है। अब आइए तीसरी मद जो है मद्दे लाजिम। देखिए यहाँ पर हमज़ा खड़ा ज़बर आ है, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। देखें मैंने पहले बताया था हुरूफ़ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा के बाद जब हमज़ा आए तो मद्दे मुत्सिल लगती है, हमज़ा बशक्ल अलिफ आएगा तो मद्दे मुनफसिल लगती है। अब देखें यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा हो या खड़ी हरकत हो, दोनों में से ये वहाँ पर भी कायदा होगा। खड़ी हरकत भी अगर होगी तो उसके बाद जब हमज़ा आएगा तो मद्दे मुत्सिल होगा, अगर हमज़ा बशक्ल अलिफ आएगा तो मद्दे मुनफसिल होगा, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के कायम मुकाम होती है खड़ी हरकत। ये जो खड़ा ज़बर आप देख रहे हैं ये हुरूफ़ मद्दा के कायम मुकाम होते हैं। हुरूफ़ मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। तो जब यहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो फिर आगे साकिन हरफ है लाम, तो मद्दे लाजिम लगती है। याद रखें साकिन या मुशद्दद हरफ जब आता है जिस पर तजदीद होती है, दूसरी मिसाल हम तजदीद की देंगे, तो जब साकिन आता है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। देखो हमज़ा खड़ा ज़बर आ, यहाँ पर भी आपने ख्याल रखना है, ये वक़फ़ की सूरत में मद्दुल आरिज़ लाजिम वक्फ़ी होगा, क्योंकि मद के बाद जब भी नून हम साकिन करेंगे वक़फ़ की सूरत में तो यहाँ पर भी 5 से 6 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर वक़फ़ किया जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अल-आन, तो आ को खींचना है आपने 5 अलिफ की मिकदार के बराबर। अब आइए दूसरी मिसाल, हाजूक। देखिए यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा यानी अलिफ मद्दा के बाद है हा अलिफ मद्दा है, उसके बाद तशदीद वाला हरफ है, तो गोया कि यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा, जिसको 5 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। हाजूक, हाजूक।
اور وقف کی صورت میں کاف ساکن پڑھیں گے اور اس کو بھی کھینچ کر وقف کریں گے۔ اب آئیے تیسری مثال، والصافات، دیکھیں یہاں پر بھی صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اور پھر مشدد حرف ہے تو مد لازم لگی ہے، اس کو بھی 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رکھیں حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب بھی حمزہ آتا ہے تو مد متصل لگتی ہے، اور جب حمزہ بشکل الف آتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے، چھوٹی مد لگتی ہے، اور جب تشدید والا حرف یا ساکن حرف آتا ہے تو مد لازم لگتی ہے، یاد رکھیں۔ اور کیسے پڑھنا ہے اس کو ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، والصافات والصافات، تا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، اس کو بھی کھینچ کر وقف کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مد متصل یعنی مد واجب کو سیکھا، اور مد منفصل یعنی مد جائز کو سیکھا، اور مد لازم کو بھی ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ان جگہوں پر غلط پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس ویڈیو میں جو کمنٹ باکس ہے آپ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اگر کہیں پر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو ہم دوسری ویڈیو بنا کر اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔